السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بحث کریں گے تواضع کہ تواضع کیا چیز ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر عاجزی، انکساری اور تواضع ہے یا نہیں ہے۔ تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہترین عادات جو تواضع اور عاجزی اور انکساری سے بھرپور عادات تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں، تو اسے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر یہ عادات ہے کہ نہیں ہے۔ کتابوں نے بہت زیادہ احادیث نقل کی ہے، لیکن میں چند احادیث اور واقعات آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں سبقت فرماتے تھے۔ جب کوئی سامنے آتا تو اس کے سلام کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر لیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گل مل جاتے تھے بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ، تکلفات نہیں کرتے تھے۔ اور اگر کوئی کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حوالے کر دیا اور وہ کام اس سے خراب ہو گیا، اس میں کوئی نقصان، کوئی ضرر آ گیا، تو حضور نے کبھی اس پر وہ ڈانٹا نہیں ہے، اور نہ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی جانور تھے، گھوڑا یا گدھا یا خچر، ان سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھاس چارہ وغیرہ خود اپنے ہاتھوں سے ڈالتے تھے۔ اور گھر کے کاموں میں بوقت ضرورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ جب کام زیادہ ہو جاتا تھا یا ایسے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی گھر کے کاموں میں خادموں کے ساتھ وہ شریک ہو جاتے تھے اور اس کام میں لگ جاتے تھے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو دینا، چراغ خود جلانا، یہ سب کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب خود کرتے تھے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسے بے تکلفی کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے، اگر باہر سے کوئی اجنبی بندہ آ جائے تو اسے بتائے بغیر یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اتنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تکلفی کے ساتھ اس مجلس میں وہ بیٹھا رہتا تھا۔ صحابہ کرام کی عزت اور تکریم کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نام سے نہیں پکارتے تھے، بلکہ ان کی کنیت سے ان کو پکارتے تھے۔ اگر ایک صحابی ایسا تھا کہ اس کی کنیت نہیں تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی کنیت رکھ لیتا تھا اور اس کو پھر اسی نام سے پکارتا تھا۔ اگر صحابہ کرام یا کوئی دوسرا شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بات کہنا چاہتا تھا یا آواز دیتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کے ساتھ جواب دیتا تھا۔ اسی طرح اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے جا رہا ہے، راستے میں بچے بیٹھے ہیں یا بچوں پہ حضور کا گزر ہوا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ٹھہر کر ان کو سلام کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کی عیب پوشی فرماتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی کمزوریوں کو نہیں پکڑتے تھے، بلکہ ان کی کمزوریوں پر، ان کی عیوبات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ڈالتے تھے۔ پریشانی اور بیماری کی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کی مدد فرماتے تھے، ان کی بیمار پرسی کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو ان کی وہ ضرورت پورا کر لیتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کا تحفہ قبول کر لیتا تھا، اگر وہ غلام ہو، آزاد ہو، اگرچہ ایک بوند دودھ بھی اگر کسی نے تحفہ میں دیا ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی قبول کیا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی چیز پیش کیا جاتا تھا کھانے کی تو وہ حضور رغبت اور خوشی سے تناول فرماتے تھے۔ اگر ایک چیز حضور کو پسند نہ تھی تو وہ تب بھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھا لیتے تھے، اس میں غیب نہیں نکالتے تھے۔ اور جو کپڑا بھی مباح ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا پہن لیتے تھے، کبھی کمبل، کبھی یمنی چادر، کبھی قدر اور کبھی سفید کپڑا پہن لیتے تھے۔ اور جو سواری بھی مل جاتی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سواری اس پر بیٹھ کر اور اپنا سفر وہ طے کرتا تھا۔
یعنی اتنی بہترین زندگی اور بہترین عاجزی اور انکساری والی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی ضرورت سے آپ کے پاس آتا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے تو آہستگی کے ساتھ جب وہ حضور وہ نماز پوری کر لیتا اور اس شخص کی طرف متوجہ ہو جاتا، جب اس سے فارغ ہو جاتا تو پھر اپنی نماز شروع کر لیتا اور اس کو پورا کر لیتا، لیکن اس شخص کے لیے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز جلدی پوری کر لیتا۔ اگر کوئی ملنے کے لیے آتا تو اس کی تعظیم اور بعض اوقات تو اپنا تکیہ نکال کر اس کے سامنے پیش کر دیتا، اگر وہ منع کرتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قسمیں دے کر وہ تکیہ اس کے سامنے پیش کر لیتا تھا۔ اور یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کے سامنے بیان کی، ان باتوں کی راوی جو ہے وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھ دیگر محدثین بھی ہیں، یعنی اتنے بہترین انداز کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں بغیر تکلفات کے، اور اسی طرح اچھے اخلاق اور اچھے اعمال ہم اپنائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بہترین طریقوں پر اور ان اعمالوں پر اگر ہم عمل کریں گے اور اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے تو یہ زندگی، دنیا کی زندگی، یہ ہمارے لیے بہت آسان بن جائے گی۔ ہمارے دلوں سے بغض، کینہ، حسد، یہ سب باتیں ہمارے دل سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر ایک شخص کو وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کے لیے جگہ چھوڑتے ہو تو اس سے آپ کا دل صاف ہوگا اس کے لیے۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آ جائے راستے میں اور آپ اس پر سلام میں سبقت کریں تو اس سے آپ کا دل بھی صاف ہوگا اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی پیدا ہوگی۔ اگر کسی شخص کی آپ تعظیم کرتے ہو اور اس کی عزت کرتے ہو تو اس سے آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوگی اور اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ یہ بہت بہترین اعمال ہے۔ اگر ہماری زندگی میں عاجزی، انکساری، تواضع پیدا ہو گئی تو یقین کریں کہ ہمارے لیے تمام مشکلات اللہ رب العزت آسان فرما دے گا۔ اگر ہم انا کی اور تکبر کی زندگی گزاریں گے، ہم یہ سوچیں گے کہ یہ شخص مجھ سے بڑا ہے، یہ شخص مجھ سے چھوٹا ہے، یہ شخص مجھ سے مالی لحاظ سے بڑا ہے، یہ شخص چھوٹا ہے، یا یہ میرے نسب کا ہے، یہ میرے نسب کا نہیں ہے، یہ فلاں ہے، تو اس سے ہماری زندگی اور اجیرن بن جائے گی، مشکل بن جائے گی۔ ہم زندگی گزاریں گے لیکن مشکل اور تکلیف دہ زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خوشحالی والا اور اسی طرح پرامن اور مطمئن ہو کر زندگی گزارے تو اس کے لیے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ان باتوں پر عمل کرنے کے بغیر ہم اپنی زندگی خوشحال اور امن والی اور پرسکون زندگی نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام اعمالوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔